السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تعویل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ مصر کے جس شخص نے یوسف علیہ السلام کو خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ بہت اہم بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ بہت اہم چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا یوسف علیہ السلام کو۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ سورہ یوسف کا سلسلہ وار ترجمہ الحمدللہ جاری، ترجمہ اور تفسیر الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ہم نے سماعت کی، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22۔ اب یہاں سے یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچ چکے ہیں اور انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا، لیکن جو شخص ان کا خریدار ہے وہ ان کی خوبیوں اور کمالات کو جان لیتا ہے۔ روایات میں بائبل میں اس شخص کا نام لکھا گیا ہے فوتیفار لکھا گیا ہے۔ قرآن مجید آگے چل کر اسے عزیز کے لقب سے یاد کرتا، اور پھر ایک دوسرے موقع پر یہی لقب حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتا۔ اس سے معلوم ہوتا کہ یہ شخص مصر میں کوئی بہت بڑا عہدیدار یا صاحب منصب تھا، کیونکہ عزیز کے معنی ایسے بااقتدار شخص کے ہیں جس کی مزاحمت نہ کی جا سکتی ہو۔ بائبل اور تلمود کا بیان ہے کہ وہ شاہی جلوہ داروں یا باڈی گارڈ کا افسر تھا، اور ابن جریر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ شاہی خزانے کا افسر تھا۔ چہرے کی صباحت اور عمدہ خصلتوں کے نشانات دیکھ کر قیافہ سے کسی بچے کے شاندار مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جیسے کہ مثال ہے ہونہار بروا کے چنانچہ وہ ان کے بارے میں اپنی بیوی کو حسن سلوک اور خاطر و مدارت کی تاکید کرتا، اور یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا۔ خواب میں آپ جو دیکھا تھا 10 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے، شروع ہوتا۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہی اپنے پختہ جوانی کو پہنچتے اور اللہ کی طرف سے قوت فیصلہ اور علم نبوت سے نوازے جاتے ہیں، ایک دوسری قسم کی آزمائش ان کی راہ تک رہی ہوتی۔ دیکھیے آزمائشوں کا سلسلہ کیسے آتا انبیاء پر، ایک کے بعد ایک دوسری آزمائش جو ہے کیسے آتی، اور ان آزمائش میں انبیاء علیہ السلام جو ہے ثابت قدم رہتے ہیں، وہ کہیں مصالحت نہیں کرتے بلکہ جمے رہتے ہیں اپنے صحیح موقف پر جو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے انہیں ملتا۔ تو جس کا مقابلہ آپ علیہ السلام اللہ کی بخشی ہوئی خاص طاقت اور قوت سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ آزمائش
ایسی بلاخیز ہے کہ اس کے سامنے صرف وہی لوگ ٹک سکتے جن پر اللہ کا کرم اور اس کی مہربانی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آزمائش سے پناہ مانگتے، اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ امتحان اور آزمائش میں نہ ڈال۔ اللہ جب امتحان لینے بیٹھے، اللہ جب آزمائش میں ڈالے تو اللہ کی مدد کے بغیر کون پاس کر سکتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہی انسان جو ہے پاس کر۔ سب سے پہلے اسی لیے آزمائش سے پناہ مانگے، دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان میں مبتلا نہ کر۔ اگر کرا تو اسی سے پھر دعا کرنا ہے کہ جیسے تو نے اس امتحان اور آزمائش میں ڈالا ویسے ہی تو اس سے ہمیں نکال کر کے اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ ڈالنے والا بھی وہی اور نکالنے والا بھی ہے۔ اور اب اس یوسف علیہ السلام کے لیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہے بے راہ روی اور بد کرداری کی، جس کا چلن اونچے محلوں میں اور نام نہاد اعلیٰ طبقات کے ماحول میں عام تھا اس وقت میں، اور آج بھی ایسے اس میں جو ہے وہ چیزیں ہیں۔ ایسے طبقات بالعموم عیاشی اور فسق اور فجور میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس آزمائش سے دوچار ہوتے اور اس کی بھٹی میں تپتے ہیں، مگر اس کی آلائشوں سے اپنے دامن بچا کر نکل آتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے اخلاق اور کردار پر جو ہے کوئی داغ نہیں لگتا۔ قرآن مجید آگے جو ہے پھر فرمایا گیا، فرماتا ہے وہ اکرمی مسوا، یعنی اسے عزت سے رکھنا۔ مسوا کے معنی جو ہے یہ قیام اور رات گزارنے کی جگہ کے ہیں۔ اکرامہ مسوا سے مراد عزت عطا کرنا ہے، لیکن یہ اس پیرائے بیان میں زیادہ گہرائی اور گہرائی ہے، کیونکہ اس سے یہ مفہوم نکلتا کہ یہ عزت اور اکرام صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ذات ہی کو نہیں بلکہ ان کی جائے اقامت کو بھی حاصل ہے، اور یہ ان کا غایت درجے اعزاز اور اکرام ہے۔ جبکہ اس سے پہلے ایک وقت تھا کہ آپ علیہ السلام کنویں میں پڑے ہوئے تھے اور چاروں طرف خطرات اور آلام کے سائے تھے۔ کنویں میں جب یوسف علیہ السلام پڑے تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اور اللہ کی مدد آئی، اور اسی سے اللہ کی مدد کے اذن سے ہی جو وہ قافلے والوں نے ان کو اس کنویں سے ان کو نکالا۔ تو آگے اس نے اپنی بیوی سے کہا، جو یہ ہے اب تلمود میں جو ہے تفسیر میں، تلمود میں اس عورت کا نام زلیخا لکھا ہے، اور یہیں سے یہ نام مسلمانوں کی روایات میں مشہور ہوا، مگر یہ جو ہمارے ہاں عام شہرت ہے کہ بعد میں اس عورت سے حضرت یوسف علیہ السلام کا نکاح ہوا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اسی کل بتایا تھا نا کہ ان کا نکاح بعد میں زلیخا سے ہوا کر کے، لیکن اس کی کوئی اصل نہیں ہے، نہ قرآن میں اور نہ اسرائیلی تاریخ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک نبی کے مرتبے سے یہ بات بہت فروتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرے جس کی بدچلنی کا اس کو ذاتی تجربہ ہو چکا ہو۔ قرآن مجید میں یہ قاعدہ کلیہ ہمیں بتایا گیا کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ بری عورتیں برے مردوں کے لیے ہیں، اور برے مرد بری عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ یہ قاعدہ جو ہم کو قرآن مجید بتاتا، اس مناسبت سے مفسر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح کیا ہو۔ آگے اپنے بیوی سے اس نے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، ایک اکرمیہ مسوا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے کیا ہے بیٹا بنا لیں۔ تلمود کا بیان ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 18 سال کی تھی۔ دیکھو ان کی آزمائش کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا، 16-17 سال سے ہی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، اور پوتیفار ان کی شاندار شخصیت کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکا غلام نہیں ہے بلکہ کسی بڑے شریف
خاندان کا چشم چراغ ہے جسے حالات کی گردش یہاں کھینچ لائی ہے۔ چنانچہ جب وہ انہیں خرید رہا تھا اسی وقت اس نے سوداگروں سے کہہ دیا تھا کہ یہ غلام تو نہیں معلوم ہوتا، مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید تم اسے کہیں سے چرا لائے ہو۔ اسی بنا پر پوتیفار نے ان سے غلاموں کا سا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ انہیں اپنے گھر اور اپنی کل املاک کا مختار بنا دیا۔ بائبل کا بیان ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں چھوڑ دیا اور سوا روٹی کے جسے وہ کھا لیتا تھا اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ یہ ملتا ہے۔ پھر اس میں آگے ہم یہ دیکھتے ہیں آگے فرمایا جا رہا اس طرح او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا یوسف فی الارض، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہاں پر اپنے قدم جمانے کی ایک یہ نکالے اسکیم ملی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت اس وقت تک صحرا میں نیم خانہ بدوشی اور گلے بانی کے ماحول میں ہوئی تھی۔ کنعان اور شمالی عرب کے علاقے میں اس وقت نہ کوئی منظم ریاست تھی اور نہ تمدن اور تہذیب، نہ کوئی بڑی ترقی کی تھی۔ کنعان سے آئے تھے نا یوسف علیہ السلام، وہاں پر کوئی ایسی چیز جو ہے نہیں تھی۔ کچھ آزاد قبائل تھے جو وقتاً فوقتاً ہجرت کرتے رہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں یہ کیا، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ جس کے ذریعے سے وہ جو ہے آپ کی تربیت ہوئی۔ اور بعض قبائل نے مختلف علاقوں میں مستقل سکونت اختیار کر کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی بنا لی تھی۔ ان لوگوں کا حال مصر کے پہلو میں قریب قریب وہی تھا جو ہماری شمال مغربی سرحد پر آزاد علاقے کے پٹھان قبائل کا ہے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو تعلیم اور تربیت ملی تھی اس میں بدویانہ زندگی کے محاسن اور خانوادہ ابراہیمی کی خدا پرستی اور دینداری کے عناصر تو ضرور شامل تھے، مگر اللہ تعالیٰ اس وقت کے سب سے زیادہ متمدن اور ترقی یافتہ ملک یعنی مصر میں ان سے جو کام لینا چاہتا تھا اور اس کے لیے جس واقفیت، جس تجربے اور جس بصیرت کی ضرورت تھی، اس کے نشو و نما کا کوئی موقع بدوی زندگی میں نہ تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انتظام فرمایا کہ انہیں سلطنت مصر کے ایک بڑے عہدیدار کے ہاں پہنچا دیا، اور اس نے ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں اپنے گھر اور اپنی جاگیر کا مختار کل بنا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا انتظام کیا کہ وہ جو ہے ان ایک بڑے جاگیردارانہ بڑے جو ہے وہ گھر میں ان کو پہنچا دیا، اور یہ موقع پیدا ہو گیا کہ ان کی تمام قابلیتیں پوری طرح نشو و نما پا سکیں جب تک بروئے کار نہیں آئی تھی، اور انہیں ایک چھوٹی جاگیر کے انتظام سے وہ تجربہ حاصل ہو جائے جو آئندہ ایک بڑی سلطنت کا نسق چلانے کے لیے درکار تھا۔ اسی مضمون کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا۔ پھر واللہ غالب علی، اللہ اپنا کام امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنا کام کر کے رہتا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ بہت اہم بات، اللہ کی پلاننگ، اللہ کے منصوبے، اللہ کس طریقے سے ان کو کنویں سے نکلوا کر عزیز مصر کے ہاں پہنچایا، پھر ان کی تربیت، پھر ان کی جو ہے تربیت میں رکھا، پھر اس سے پہلے جو ہے کنعان کے اندر جو ان کو تربیت ملی ابراہیمی تعلیمات پر، توحید پر،
اور دوسرے تو صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا کام جو ہے کروا کے ہی اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. یہ ہے بہت اہم بات. اس لیے ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی جو ہے رہنا چاہیے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھے ہیں سید قطب شہید فی ظلال القرآن کے اندر کیا لکھے ہیں وہ دیکھتے ہیں ہم. تو یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اور اس جیسی اسکیموں کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اس سرزمین میں غلبے اور استحکام کی راہ ہموار کر دی، جس کا نقطہ آغاز یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اس آدمی کے دل میں گھر کر گئی اور اس کے خاندان میں آپ علیہ السلام کو قدم جمانے کا موقع مل گیا. اس امر کی طرف اشارہ کرتا کہ اس تمکن کا سلسلہ جاری رکھنے کی غرض اللہ کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو تاویل احادیث کا علم عطا کرنا تھا. تاویل احادیث کے اپنے ان دونوں مفہوموں کے ساتھ اس سے قبل جو ہمارے سامنے گفتگو آ چکی ہے. تو بعد ازاں اس تمکین کے آغاز پر جو تعقیبی جملہ ارشاد ہوتا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت کی راہ میں کوئی طاقت حائل نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کے راستے میں کوئی طاقت حائل نہیں ہوتی. اسے اپنے ارادوں اور فیصلوں پر مکمل اختیار اور کنٹرول حاصل ہے، اس لیے اس کی اسکیم کبھی فیل نہیں ہوتی. اللہ کی اسکیم کبھی فیل نہیں ہوتی، نہ اس کے نفاذ میں رکاوٹ آتی اور نہ وہ غلط سمت میں جاتی. پھر ہم خود دیکھ لے سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف ایک سازش رچی اور اللہ نے ان کے حق میں ایک دوسری اسکیم تیار کی، اور چونکہ اللہ کو اپنے ارادے اور اسکیم پر مکمل غلبہ اور کنٹرول حاصل ہے، اس لیے اس کی اسکیم پوری ہوئی. جبکہ برادران یوسف علیہ السلام اپنے معاملے پر اختیار نہیں رکھتے تھے، اس لیے یہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا اور نتیجہ ان کے منشا کے خلاف برآمد ہوا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی وہ نہیں جانتے کہ اللہ کی سنت اٹل ہے اور اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم اور علم عطا کیا جانا. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، یعنی اور جب وہ اپنی پختہ جوانی کو پہنچا ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، اور خوبکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اس فقرے کی تشریح کرتے فرماتے ہیں، قرآن کی زبان میں ان الفاظ سے مراد بالعموم نبوت عطا کرنا ہوتا ہے. حکم کے معنی قوت فیصلے کے بھی ہیں اور اقتدار کے بھی ہیں. پس اللہ کی طرف سے کسی بندے کو حکم عطا کیا جانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے انسانی زندگی کے معاملات میں فیصلہ کرنے کی اہلیت بھی عطا کی اور اختیارات بھی تفویض فرمائے. رہا علم تو اس سے مراد وہ خاص علم حقیقت ہے جو انبیاء علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے براہ راست جو ہے وہ دیا جاتا ہے، براہ راست ان کو دیا جاتا ہے. یہ ہے وہ بات. تو یہ یعنی اس معاملات کا صحیح فیصلہ کرنے کی اہلیت بخشی گئی اور اسے باتوں کے نتائج یا قواموں کی تعبیر کا علم عطا کیا گیا. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ اسے زندگی اور اس کے جملے احوال کا علم بخشا گیا، کیونکہ لفظ علم یہاں عام ہے جس میں بہت سی باتوں کا علم شامل ہے، اور یہ اس کی خوب کاری کا صلہ تھا. وہ ایمان عمل دونوں اعتبار سے درجہ احسان پر تھا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور خوب کاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے
جزا دیتے ہیں۔ بہت اہم آیات ہیں، آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ جو ہے صحیح سمجھنے اور اس پیغام آپ کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔